تلاوت ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ سورہ نصر ہے، اور اس سورہ کا ایک دوسرا نام بھی ہے، وہ سورہ تودیع ہے۔ نصر کے معنی مدد کے آتے ہیں اور تودیع کے معنی رخصتی۔ تو چونکہ اس میں دو پہلو ہیں، ایک طرف پہلو بشارت کا ہے، خوشخبری کا ہے، ایک بڑی فتح کا اس میں گویا اشارہ دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی بھی خبر دی گئی ہے، اس کی بھی اطلاع دی گئی ہے۔ تو یہ سورہ خوشی کا بھی پہلو رکھتی ہے اور غم کا بھی پہلو رکھتی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بعض بڑے اہم موقعوں پر جب وہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بڑے جلیل القدر اور بڑی عمر کے صحابہ کرام کو جمع کرتے تھے تو مجھ کو بھی اس میں شریک کر لیا کرتے تھے۔ تو بعض جو معمر حضرات تھے ان کو تھوڑا سا اس پر اشکال ہوا کہ یہ تو بچہ ہے، ہمارے بچوں کی عمر کا ہے، اس کو ایسے مشورے میں کیوں شریک کیا جاتا ہے، کیوں بلایا جاتا ہے، کیوں بٹھایا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امتحاناً یا ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ بچہ عمر میں تو کم ہے لیکن اپنی حکمت میں، سوجھ بوجھ میں، دانائی میں، علم میں اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ تو جب یہ سورہ نازل ہوئی تو انہوں نے بڑے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مجھے بھی اس میں خاص طور پر بلایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آج گویا کوئی خاص بات ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی سورے کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، تو سب نے اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے اعتبار سے جواب دیا۔ آخر میں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سورے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی خبر دی گئی ہے، کیونکہ نبی کا جو مشن ہے، دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، وہ گویا پورا ہو گیا۔ تو اب دنیا میں وہ نبی نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لے گا، کیونکہ اس کا مقصد آنے کا اسلام پھیلانا، لوگوں تک کلمہ پہنچانا، وہ کام ہو گیا۔ پورے مدینہ بھی اسلام کے سائے میں آ گیا، مکہ مکرمہ بھی اسلام کے سائے میں آ گیا۔ تو اب اس سے کہا جا رہا ہے کہ تسبیح پڑھو، اپنے رب کے حمد کرو، تسبیح پڑھو، استغفار کرو۔ تو نبی کا یہ مشن نہیں ہے، نبی کا مشن تو تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یا ایھا المدثر قم فانذر یا ایھا الرسول بلغ، یہ اس کا مشن تھا، یہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد تھا۔ اب وہ پورا ہو گیا تو اب اس کو جانے کی تیاری کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی میرا بھی خیال تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو یہ اشکال ہوا کرتا تھا، ان کی کم عمری کو لے کر ان کا وہ اشکال اس طرح رفع ہو گیا۔ تو بہرحال اس سورے میں بڑی بشارت بھی ہے، بڑی خوشخبری بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک یعنی رنجیدہ کرنے والی خبر بھی ہے۔ اس سورے میں لفظ نصر آیا ہے، لفظ فتح آیا ہے، اور اس کے بعد تسبیح اور اس کے بعد استغفار کا ذکر ہے۔ استغفار کے بارے میں بھی کچھ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا آپ کا جو ایک تصور ہے استغفار کو لے کر، وہ یہ ہے کہ استغفار گناہوں پر کیا جاتا ہے۔ کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی نافرمانی کی بات ہو جائے تو استغفار کرنا چاہیے۔ عام طور پر استغفار کو لے کر یہی خیال ہم سب کا رہتا ہے کہ استغفار کب کریں گے؟ جب کوئی غلطی ہوگی۔ سوال یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے، تو کیا آپ سے بھی کوئی غلطی ہوئی؟ آپ سے بھی کوئی گناہ ہوا؟ آپ تو معصوم تھے۔
بخشے بخشائے تھے، تو کیوں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ استغفار کرو؟ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ نماز کے بعد فارغ ہوتے ہی آپ استغفار کی تسبیح پڑھتے تھے۔ تو نماز کیا گناہ ہے خدا نہ خواستہ؟ یا نماز کوئی غلطی کی جا رہی ہے؟ بھئی نماز خود ایک عبادت ہے، تو عبادت کے بعد استغفار کا کیا مطلب؟ تو اگر ہم استغفار کا وہ مطلب لیں کہ وہ گناہ کے نتیجے میں ہوتا ہے، گناہ کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو یہ تصور غلط ہے۔ استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اصلاً جو استغفار ہے وہ استغفار اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے، اگر یہ بات مان لی جائے تو استغفار کے جتنے فائدے ہیں وہ خود بخود سامنے آ جائیں گے۔ مثال کے طور پر سورہ نوح، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اب دیکھیے اس کے فائدے کہ اس استغفار کرو حکم دیا جا رہا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، واللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ گناہ بخشے گا، ٹھیک، مغفرت کرے گا۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ یرسل السماء، اس کا نتیجہ ہے استغفار کا، اس کا ثمرہ ہے، اس کا فائدہ ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، خوب بارش برسائے گا، استغفار کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، خوب دولت دے گا، مال بھی ملے گا، استغفار کا نتیجہ۔ وَبَنِينَ، اولاد بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، خوب باغات عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، خوب نہریں جاری کرے گا۔ کتنے فائدے ہوئے استغفار کے؟ ایسے ہی یا قوم استغفروا ربکم وتوبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، کیا ہوگا؟ اچھی زندگی گزارنا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ استغفار کے نتیجے میں ہوگا۔ ایسا ہی وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اس میں آگے ہے یزدکم قوتا الی قوتکم، کہ تمہارے پاس جو طاقت ہے اس طاقت میں اور اضافہ ہوگا۔ تو یہ سب فائدے کس کے حاصل ہو رہے ہیں؟ استغفار کی بدولت حاصل ہو رہے ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ استغفار کی پابندی کی جائے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو آپ کو وہ تمام چیزیں مل جائیں گی جن کی آپ امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا جن کی آپ کو ضرورت ہے، یا جن کی آپ کو خواہش ہے، یا جو آپ کو فائدہ پہنچانے والی ہیں، وہ تمام نعمتیں آپ کو میسر آ جائیں گی اگر استغفار کی پابندی کی جائے۔ تو استغفار کے بارے میں یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ گناہ کے مقابلے میں ہے۔ استغفار مستقل ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کے یہ نتائج نکلتے ہیں جو نتائج قرآن کریم میں خود ان جن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی پھر ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ جب نازل ہوئی تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ احساس ہو گیا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر کہا کہ اب تمہارے باپ کا وقت آ گیا ہے دنیا سے جانے کا۔ تو اس کے بعد وہ رونے لگی، بہرحال باپ کی جدائی، اور باپ بھی کیسا۔ پھر فوراً ہی وہ ہنسنے لگی۔ تو بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ روئیں
اور روتے ہی فوراً ہنسنے بھی لگی، تو ایسی کیا بات ہو گئی کہ روتے روتے ہنسنا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہوا یہ کہ ابو جان نے پہلے تو یہ کہا کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، مجھے اطلاع دے دی گئی ہے، تو مجھے رونا آیا، لیکن فوراً ہی آپ نے یہ کہا کہ جنت میں سب سے پہلے ملنے والی تم ہوگی مجھ سے، تو اس پر مجھے رونا ونا بھول گئی اور مجھے ہنسی آ گئی۔ تو بہرحال یہ اس سورے میں جیسا کہ اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ فتح مکہ کا اشارہ ہے، اور اس آیت کی جو ترتیب ہے پہلے نصر ہے اور پھر فتح ہے۔ فتح مکہ کا جو واقعہ پیش آیا وہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ فتوحات تاریخ میں بہت ملتی ہیں، بڑے بڑے فاتحین کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، تاریخ کی کتابوں میں سب محفوظ ہیں۔ جب وہ کوئی علاقہ فتح کرتے تھے تو کس انداز سے وہاں جاتے تھے، لیکن تاریخ میں یہ جو فتح مکہ کا واقعہ ہے اور فاتح اعظم کا اس مکے میں داخل ہونے کا جو منظر ہے، وہ اس کی مثال مل ہی نہیں سکتی کسی بھی فاتح کے یہاں۔ آپ خود اس تاریخ کو سامنے رکھیے مکے کی، کہ یہ وہی مکہ ہے جہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکلنا پڑا تھا، یہ وہی مکہ ہے جہاں آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو ظلم و ستم کی چکی میں پسنا پڑا تھا۔ ظلم و ستم کا کوئی ایسا عنوان نہ تھا جو آپ کے ساتھ برتا نہ گیا ہو۔ صحابہ کرام کو گرم ریت پر نیم برہنہ کر کے لٹایا جاتا تھا، رسی میں باندھ کر ان کو کھینچا جاتا تھا، ان کے سینے پر بڑی بڑی وزنی پتھر کی سلیں رکھ دی جاتی تھی، کوڑے مارے جاتے تھے، اور اس کے بعد بھی احد احد کی صدائیں نکلتی رہتی تھی۔ کتنے شہید ہو گئے ظلم کی تاب نہ لا کر، اور ان کی ذاتیوں کو برداشت نہ کر کے لوگوں کی شہادتیں ہو گئیں۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہیں، اونٹ کی اوجڑی آپ کے اوپر لاد ڈال دی گئی۔ آپ ابو لہب کا جو آپ کے ساتھ معاملہ تھا وہ اپنی جگہ تھا۔ پھر اس کے علاوہ جو صورتحال مکے کی تھی کہ ایک ایک کر کے کتنے لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، حبشہ گئے، کیا کیا ہوا۔ تو اب آپ جب فاتح کی حیثیت سے وہاں داخل ہو رہے ہیں تو کیا آپ کو وہ سب یاد نہیں آ رہا ہوگا؟ جہاں پر ظلم ہوتا ہے یا جن لوگوں نے ظلم کیا ہوتا ہے، اور جب آدمی وہاں پہنچتا ہے تو اس کے اندر ایک بدلے کی آگ سلگتی ہے، بھڑکتی ہے، ایک شعلہ بن کر، ایک انگارہ بن کر دہکنے لگتی ہے، اور آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اپنے جذبات پر قابو رکھنا، مشکل ہو جاتا ہے صبر کرنا، مشکل ہو جاتا ہے برداشت کرنا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ داخل ہوئے تو آپ اونٹنی پر سوار تھے، گردن آپ کی جھکی ہوئی تھی، ہونا یہ چاہیے تھا گردن تنی ہوتی، سینہ پھولا ہوتا، لیکن آپ تو عاجزی اور بندگی کی اعلیٰ ترین مثال تھے۔ بندگی آپ پر ختم تھی، عاجزی آپ پر تمام تھی، تو آپ اونٹنی پر سوار جا رہے ہیں، مکہ فتح ہو رہا ہے، سب آپ کے گویا پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بڑے سے بڑے دشمن جو آپ کے خون کے پیاسے تھے آج آپ کے پاؤں تلے ہیں، وہ پاؤں کے نیچے ہیں۔ آپ ایک ایک کو پھانسی پہ لٹکا سکتے تھے، ایک ایک کی گردن آپ کٹوا سکتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام تو منتظر تھے کہ بس آپ اشارہ دیں ہم اپنا بدلہ لے لیں۔ جو ظلم ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، جو زیادتی ہمارے ساتھ یہاں ہوئی ہے، وہ آج اس کا حساب کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے۔ لیکن آپ اس حال میں داخل ہوتے ہیں، گردن آپ کی جھکی ہوئی ہے، آپ کی ٹھڈی مبارک سینے سے لگی ہوئی ہے، اور آنکھوں سے آپ کے آنسو جاری ہیں۔ یہ ہے فاتح اعظم کا مکہ مکرمہ میں داخلہ، جہاں پر کوئی ظلم اور زیادتی ایسی نہ تھی جو آپ کے ساتھ نہ کی گئی ہو، لیکن آپ اس طرح داخل ہوتے ہیں اتنی عاجزی کے ساتھ، ایسی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے۔ اس کے بعد آپ کیا اعلان کرتے ہیں کہ جو اپنا دروازہ بند کر لے وہ مامون، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ مامون، جو ہتھیار پھینک دے وہ مامون، جو حرم شریف میں داخل ہو جائے وہ مامون۔
اب کون بچے گا؟ سبھی تو مامون ہو گئے، سبھی تو محفوظ ہو گئے، گویا معافی کا عام اعلان کر دیا گیا۔ کون بیوقوف ہوگا کہ جو اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے؟ لہذا یہ عام معافی کے ساتھ، اتنی عاجزی کے ساتھ اور بندگی کے اس اظہار کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی فاتح اعظم کا لشکر، اس کی فاتح فوج مکہ مکرمہ میں داخل ہوتی ہے، ایک قطرہ بھی خون کا نہیں بہتا ہے، ایک قطرہ خون کا نہیں بہتا ہے۔ تو یہ ایسی فتح ہے کہ تاریخ میں ہمیشہ محفوظ رہے گی، اور جتنے بھی دنیا میں فاتحین گزرے ہیں ان کو ایک گویا ان کو ایک سبق دیتی رہے گی، ایک پیغام دیتی رہے گی کہ فتح ایسی بھی ہوتی ہے۔ الزام لگایا جاتا ہے کہ تلوار سے پھیلا، سب سے اچھا موقع تھا تلوار سے اسلام پھیلانے کے لیے مکہ مکرمہ میں، لیکن آپ نے تلوار کو تو نیام میں کر لیا۔ صحابہ کرام کی تلواریں نیام سے باہر ہی نہیں آ پائیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو آپ کے جان کے درپے تھے، خون کے پیاسے تھے، سب سے بڑے دشمن تھے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور آپ کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ فتح مکہ کو اس حیثیت سے، اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے۔ مکے کا وہ ماحول جہاں سے آپ کو نکلنا پڑا، اب اسی وہ مکہ جو آپ کو انتہائی عزیز تھا، جہاں خانہ کعبہ تھا، سب سے زیادہ آپ کو محبوب اور پیارا تھا، وہاں پر آپ داخل ہو رہے ہیں اور اس طرح عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب پہلی آیت جو ہے اذا جاء نصر اللہ، کہ جب اللہ کی مدد آئے اور فتح حاصل ہو۔ مدد کا ذکر پہلے ہے، فتح بعد میں ہے۔ کیا پیغام دیا جا رہا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جب بھی کوئی کامیابی ملے، کسی بھی میدان میں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی طرح کی کامیابی ملے، تو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ کامیابی تمہارے زور بازو کا نتیجہ ہے، تمہاری ذہانت کا نتیجہ ہے، تمہاری عقل مندی کا نتیجہ ہے، تمہارے علم کا نتیجہ ہے، تمہاری ڈگریوں کا نتیجہ ہے، تمہاری اپنی صلاحیت کا نتیجہ ہے۔ یہ خیال کبھی نہ آئے، کیونکہ نصر پہلے ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کامیابی نہیں مل سکتی، کسی طرح کی خوشحالی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو اور کامیابی تمہاری برقرار رہے، جہاں تمہارے دل میں یہ آیا کہ یہ کامیابی تمہاری اپنی کوشش کا نتیجہ، اپنی محنت کا نتیجہ، اسی وقت تم اس کامیابی سے محروم ہو جاؤ گے۔ جو نعمت تمہیں حاصل ہو رہی ہے، چند دنوں میں وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی۔ لیکن اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے، تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ کامیابی جو ملی یہ اللہ کی مدد کا نتیجہ ہے، مدد نہ ہوتی تو میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی، تو یہ بہت بڑی کامیابی فتح مکہ کی شکل میں مل رہی تھی۔ اسلام پھیل رہا تھا، وہ جھنڈا اسلام کا لہرا رہا تھا، ہر طرف امن و امان تھا۔ دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ یہ میں نے جو اتنے سال محنت کی، 13 سال یہاں محنت کی، 10 سال وہاں محنت کی، اس محنت کا یہ صلہ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اس خیال کو دل سے نکالا جا رہا ہے سب کے کہ نہیں، اللہ کی مدد کے بغیر یہ کامیابی تمہیں نہیں مل سکتی تھی، یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا تھا۔ مکہ جو کہنا چاہیے ہر طرح سے بربادی کا گویا مرکز بنا ہوا تھا، جہاں بے حیائی تھی، جہاں شراب تھی، جہاں جوا تھا، وہاں کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہاں پر امن و امان ہوگا، یہاں پر شراب اس طرح چھوڑ دی جائے گی، یہاں پر زنا سے اس طرح دوری بنا لی جائے گی؟ آپ سوچئے کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، شراب ان کی رگو پے میں سرایت کر گئی تھی۔ بہت مشکل ہوتا ہے، آپ چور چوری چھوڑ سکتا ہے، ڈاکو ڈاکے سے توبہ کر سکتا ہے، جھوٹا جھوٹ سے باز آ سکتا ہے، لیکن یہ نشے کی جو لت ہوتی ہے یہ آسانی سے چھٹنے والی نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے، خاص طور پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں شراب کی حرمت سے پہلے میرے یہاں مجلس تھی شراب کی، سب شراب پی رہے تھے، میں سب کو پلا رہا تھا، اچانک آواز آتی ہے ایک صدا لگانے والی کی کہ ان الخمر قد حرم، کہ شراب حرام کر دی گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شراب کا گلاس، وہ شراب کی بوتل جو بالکل ہونٹوں سے لگی ہوئی تھی وہیں پر گر گئی لوگوں کے ہاتھ سے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو شراب کا عادی ہو وہ اس طرح شراب چھوڑے گا، اور پھر شراب وہاں کی گلیوں میں اس طرح بہی ہے
کہ جس طرح کے پانی بہتا ہے، جس طرح کی کیچڑ بہتا ہے، تو یہ کیفیت تھی صحابہ کرام کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوا، آپ کا اشارہ ہوا، ایک اعلان ہوا تو بڑی سے بڑی مرغوب اور بڑی سے بڑی محبوب اور پسندیدہ چیز ایسے پھینکتے تھے جیسے کہ پتہ نہیں ہاتھ میں انگارہ آ گیا ہے، شاید وہ شراب کی بوتل نہیں، وہ انگارہ تھا کہ ہاتھ جل رہا ہے، پھٹ سے انہوں نے چھوڑ دیا۔ ایسے ہی ایک صحابی، یعنی یہ سب چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ اصل اطاعت کسے کہتے ہیں، فرما برداری کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، تابع داری کسے کہتے ہیں۔ دعوے تو ہم آپ بہت کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے شراب کس طرح ان کے ہاتھ سے چھٹ رہی ہے، گر رہی ہے، اور کس طرح بوتلیں توڑی جا رہی ہیں، اور کس طرح اس شراب کو جو ان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز تھی، کس طرح کیچڑ کی طرح نالیوں میں اس کو بہایا جا رہا ہے، اور کسی کے ہونٹ تک وہ شراب کی بوتل لگی نہیں، پہنچی نہیں، جیسے ہی یہ صدا ان کے کانوں میں پڑی۔ ایسے ہی ایک صحابی، اسلام لانے سے پہلے ایک خاتون سے ان کے تعلقات تھے، لیکن جب اسلام لے آئے تو وہ تعلقات انہوں نے بالکل توڑ دیے۔ ایک دن راستے میں ملاقات ہو گئی، وہ خاتون کہنے لگی کہاں اتنے دن ہو گئے ہیں، پہلے تو ہم لوگ روز ملا کرتے تھے، اب کیوں نہیں مل رہے ہو، آؤ چلو ساتھ چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر شادی کر لیتے ہیں، کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر شادی کروں گا۔ ہر چیز میں دیکھیے تابع داری۔ گئے آقا نامدار سرکار دو عالم سے پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، کہ مشرک عورت جب تک ایمان نہ لے آئے اس سے شادی نہیں کرنا۔ انہوں نے آ کر انکار کر دیا کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ یہ تابع داری ہے کہ بڑی سی بڑی وہ چیز جس میں ان کو آخری انتہائی لذت ان کو حاصل ہوتی تھی، وہ اس طرح انہوں نے چھوڑا کہ جیسے کبھی وہ کام انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں تابع داری، اس کو کہتے ہیں فرما برداری۔ تو وہ صحابہ کرام، یہاں پر بھی صحابہ کرام کی اطاعت دیکھیے، کتنے صحابہ کرام ایسے تھے جو فتح مکہ کے بعد اپنے دشمنوں سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ سب کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، غصہ تھا، جذبات تھے، اور ابھی تک بہت سے اسلام بھی نہیں انہوں نے قبول کیا تھا، یعنی ان کے مخالفین نے، دشمنوں نے جنہوں نے ستایا تھا، تو ان کو یہ موقع تھا، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو امان جب دے دی تو کسی کی بھی تلوار نیام سے باہر نہیں آئی، حتیٰ کہ کسی نے کسی کو گالی نہیں دی، کسی نے کسی سے سختی سے بات نہیں کی، کسی نے کسی کو تانا نہیں دیا کہ کل تم نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، آج طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے، آج جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے، آج تلوار ہمارے ہاتھ میں ہے، آج تم ہمارے سامنے جھک رہے ہو، آج تم جو ہے ہم سے نرمی سے باتیں کر رہے ہو، آج اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہو، کل تمہارے یہ اخلاق کہاں گئے تھے، کل یہ نرمی کہاں چلی گئی تھی، کل یہ رشتے جس کی آج تم دہائی دے رہے ہو، واسطہ دے رہے ہو، کل تمہیں ان رشتوں کا کبھی خیال نہیں آیا؟ کیا یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں نہیں آ رہی ہوں گی؟ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے کے تابع تھے، کسی کی بھی تلوار نیام سے باہر نہیں آئی، کسی کی زبان سے بھی کوئی سخت لفظ کسی کے بارے میں نہیں نکلا۔ تو یہاں پر جو کہا گیا اذا جاء، یہ ہم سب کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی کامیابی ملے، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی میدان میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، تو دل میں یہ استحضار رہنا چاہیے کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو یہ کامیابی ہمیں نہیں مل سکتی تھی۔ حتیٰ کہ ایک لڑکا دن رات محنت کر کے اچھے نمبر لے آئے، اس کو بھی یہی سمجھنا چاہیے اور اسی بات کا استحضار رہنا چاہیے کہ میں فیل ہو سکتا تھا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، یہ اس کا فضل تھا کہ آج میں پاس ہو گیا، ورنہ میرا ہاتھ نہیں چلتا۔ دماغ اللہ کے تابع ہے، یادداشت اللہ کے تابع ہے، یادداشت کو حکم دے ہوتا کہ یادداشت ختم ہو جائے، جو کچھ میں یاد کر کے آیا تو سب بھول سکتا تھا۔ انگلیوں کو اشارہ ہوتا کہ قلم نہ پکڑنا، میں قلم نہیں پکڑ سکتا تھا۔ قلم کو اشارہ ہوتا کہ کاغذ پر نہ چلنا، قلم کاغذ پر چل نہیں سکتا تھا۔ صحیح سوال کا صحیح جواب میرے دماغ میں آ نہیں سکتا تھا۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ رات میں ہم جگتے رہے، پوری کتاب ہم نے ازبر یاد کر لی؟ ارے کس نے یاد کی؟ آپ کے دماغ نے، آپ کے حافظے نے یاد کی۔ حافظہ کس کا دیا ہوا ہے؟ دماغ کس کا دیا ہوا ہے؟ آنکھیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ بینائی چلی جاتی، کہاں سے لکھ لیتے آپ؟ فالج ہو جاتا، انگلیاں کام نہ کرتی، قلم پکڑنے کے لائق نہ رہتے، کہاں سے پاس ہو جاتے آپ؟ زبان آپ کی ایسی ہو جاتی کہ ٹیڑھی ہو جاتی، آپ زبانی امتحان دے سکتے تھے، جواب نہیں دے پاتے آپ۔ تو سب کچھ جو آپ کو کامیابی ملی وہ ان نعمتوں کی بدولت ملی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔
اور اس فضل و کرم کے نتیجے میں ملی جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا. تو یہ استحضار یہ سورہ بتاتی ہے کہ ہر وقت رہنا چاہیے اس بات کا احساس، اس بات کا یقین کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، اور یہ چیز اسی وقت تک کام کرتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، ورنہ یہ ساری چیزیں کام کرنا چھوڑ دیں گی. اس کے بعد فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور جب آپ دیکھیں لوگوں کو يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اور ایسے ہی ہوا. اس کے بعد جھوک در جھوک، فوج در فوج لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، مقامی لوگوں نے بھی اور بیرونی لوگوں میں بھی. سب سے بڑا قافلہ تو یمن سے آیا، 700 افراد پر مشتمل تھا. سوچئے جو کہا جا رہا ہے فوج در فوج، تو یہ فوج در فوج مبالغہ نہیں ہے، یوں ہی نہیں ہے یہ جملہ استعمال ہو گیا یا یہ لفظ استعمال ہو گیا. 700 آدمیوں پر مشتمل، یعنی ایک وقت میں ایک ساتھ 700 800 آدمی مسلمان ہو رہے تھے. تو جو بات کہی گئی وہ پوری طور پر صادق آتی ہے، اور لوگوں نے اس کو دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا. اب اس کے بعد جو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایسی صورتحال آتی رہے گی ہماری آپ کی زندگی میں، فتوحات حاصل ہوتی رہیں گی، کامیابیاں ملتی رہیں گی، ترقیاں حاصل ہوتی رہیں گی، نعمتیں میسر آتی رہیں گی، لیکن یہ کبھی نہ بھولنا کہ یہ سب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ تسبیح پڑھنا ہے، اپنے پروردگار کے حمد بیان کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے. جیسا میں نے کہا کہ بھائی یہ خیال نہ آئے کہ استغفار گناہ کے مقابلے میں ہے، جب گناہ ہوگا تب استغفار کیا جائے گا. استغفار مستقل ایک عبادت ہے. اور جیسے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک آپ رہیں گے تو کبھی عذاب نہیں آئے گا، اور جب آپ چلے جائیں گے تو عذاب اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ آپ کی امت کے لوگ استغفار کرتے رہیں گے. تو میں نے کہا نا کہ استغفار کا اصل مفہوم یہ ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے. جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو عذاب کیسے آئے گا؟ جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو قحط کیسے پڑے گا؟ جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو آپ کو فقر و فاقے سے دوچار کیسے ہونا پڑے گا؟ جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو آپ بے اولاد کیسے رہ پائیں گے؟ جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو دریا کیسے سوکھ جائیں گے؟ جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو باغوں کی ہریالی کیسے ختم ہو جائے گی؟ سب رہے گا، سب ملے گا. بس شرط یہ ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو، اور اللہ کی رحمت متوجہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا. اس کے بعد کہ نمازوں میں سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے. رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورے کے نازل ہونے کے بعد یہ معمول بنا لیا تھا کہ رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ، ان تسبیحات کے ساتھ ساتھ یہ تسبیح پڑھتے تھے، استغفار والی بھی یہ پڑھتے تھے. آپ نے یہ معمول بنا لیا تھا. اب آپ کیوں اتنا استغفار کرتے تھے؟ وہی کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو، اور دوسرے یہ کہ آپ کے استغفار کا فائدہ بعد میں آپ کی امت کو پہنچتا رہے گا. استغفار آپ نے کیا، لیکن اس استغفار کا فائدہ کس کو حاصل ہو رہا ہے؟ ہم کو اور آپ کو حاصل ہو رہا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کی اس کثرت سے اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں بہرحال آپ اپنی حیثیت جانتے ہیں، اپنا مقام اور مرتبہ پہچانتے ہیں. امت آپ کی گناہوں میں مبتلا، برائیوں کا شکار، نافرمانی میں مبتلا. تو آپ کہہ رہے ہیں جب میں نبی ہو کر، محبوب خدا ہو کر اتنا استغفار کر رہا ہوں تو تمہیں تو مجھ سے بھی زیادہ کرنا چاہیے. جب آپ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور پھر نماز کی حالت میں آپ استغفار کرتے رہتے تھے. اور دوسرے یہ کہ استغفار کا ایک مقصد اور ہوتا ہے. آدمی چاہے جتنی محنت کے ساتھ، جتنے اخلاص کے ساتھ
जितने जज्बे के साथ, जितनी कैफियत के साथ अल्लाह की इबादत करे, इबादत का जो हक है, बंदगी का जो हक है, वो अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने जिन नेमतों से नवाजा है, उन नेमतों का हक हम नहीं अदा कर सकते। उस हक न अदा करने के कफारे के तौर पर ये इस्तिग़फ़ार पढ़ा जाता है। यानी इस्तिग़फ़ार के, नमाज के बाद जो आप इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं भाई? आप तो इबादत करके उठे हैं, इस्तिग़फ़ार क्यों पढ़ रहे हैं? जबकि आपने पूरी यकसुई के साथ नमाज पढ़ी, दिल और जिस्म की पूरी तवज्जो के साथ आपने नमाज पढ़ी, पूरे इस्तिहज़ार के साथ नमाज पढ़ी, पूरे खुशू खुजू के साथ आपने नमाज पढ़ी, उसके बाद आप इस्तिग़फ़ार क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये हम समझ रहे हैं ना कि हमारी नीयत सही थी, ये हम समझ रहे हैं कि हमारा जज्बा सही था, ये हम समझ रहे हैं कि हमने रुकू सही किया, हमने सिजदा सही किया, ये हम समझ रहे हैं कि हमारे दिल में खुदा के अलावा कोई ख्याल उस वक्त नहीं आया, ये हम सही समझ रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं कि हमने सलाम सही तरह फेरा, जिस तरह क़याम होना चाहिए वैसे किया, जिस तरह रुकू होना चाहिए वैसे किया, ये हम समझ रहे हैं ना। लेकिन अल्लाह ताला तो एक एक बारीकी पर उसकी नजर है, एक एक चीज पर उसकी नजर है। उसकी नजर हमारी आंखों पर भी है, हमारे दिमाग पर भी है, हमारे दिल पर भी है, हमारे जिस्म के तमाम आज़ा पर भी है, हमारी नीयत पर भी है, हमारी इखलास पर भी है। वो जान रहा है कि कहां कमी रह गई। हम आप कमी समझ ही नहीं सकते। जैसे कि एक तालिब इल्म पर्चा करके आता है और बड़ी मेहनत के साथ वो पर्चा करता है और ये समझता है कि 100 में 100 नंबर मिलेंगे, इतना अच्छा मैंने पर्चा किया है, कोई पहलू मैंने नहीं छोड़ा, एक नुक्ते की गलती नहीं की, एक हर्फ मैंने गलत नहीं लिखा। कितने यकीन के साथ और कितने इत्मीनान के साथ और कितने एतमाद के साथ वो पर्चा करके आता है। लेकिन जब नंबर मिलते हैं, मालूम होता है 80 नंबर हैं, 85 नंबर हैं, उसे अंदर अंदर एहसास होता है कि पर्चा तो मैंने 100 नंबर का किया था, और उसे यकीन होता है। और ऐसा भी नहीं कि वो बेवकूफ तालिब इल्म है, गलत समझ रहा है, अक्लमंद है, समझदार है, वो एक एक चीज से वाकिफ है और वाकई उसने वैसे ही तैयारी की थी और पर्चा भी उसने वैसे ही किया था। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, नंबर उसको कम मिलते हैं। जब वो शिकायत करता है और फिर मुम्तहिन अगर वाकिफकार है, उसका जानने वाला पहचानने वाला है, उसके सामने वो कापी रख देता है और बताता है यहां पर तुमने ये गलती की, यहां पर तुमने ये गलती की। क्या लाइन टेढ़ी नहीं हो सकती? आपका ध्यान नहीं जाएगा कि लाइन टेढ़ी हो गई। लाइन टेढ़ी होने पर भी नंबर कट सकते हैं। जितनी जगह दाएं बाएं छोड़नी चाहिए अगर आपने नहीं छोड़ी, मुम्तहिन चाहे तो उस पर भी नंबर काट सकता है कि लिखने का ये तरीका सही नहीं कि आपने आखिर से बिल्कुल शुरू कर दिया। 50 चीजें हो सकती हैं पकड़ की, 50 चीजें हो सकती हैं गिरफ्त की। हमारी तमाम इबादतें चाहे जितनी सही नियत के साथ, सही इरादे के साथ, सही जज्बे के साथ और पूरी तरह ये समझते हुए कि नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक हम ये अंजाम दे रहे हैं, 10 गलतियां हम छोड़ सकते हैं। हमारा ज़हन उधर नहीं जाएगा। लेकिन परवरदिगार आलम जो देख रहा है इतनी बुलंदी से और देख रहा है इतनी गहराई से और एक एक चीज को वो देख रहा है, महसूस कर रहा है, जान रहा है, वो बताएगा कि आपसे क्या गलती हुई है। तो ये इस तरह की जो गलतियां हो जाती हैं और हम समझ भी नहीं पाते हैं, उन गलतियों का इजाला कैसे होगा? इसी इस्तिग़फ़ार से होगा। इस्तिग़फ़ार का मतलब कि ए अल्लाह, इस इबादत का जो तरीका था हमने अपनी कोशिश भर तो वैसे ही करने की कोशिश की, लेकिन ए अल्लाह हमारे पास इससे ज्यादा ताकत नहीं, हम नहीं समझ सकते कहां कहां हमसे गलती रह गई, उसको माफ फरमा दे। जो हक था तेरी मारिफत का वो हक हमने अदा नहीं किया, जो हक था तेरी बंदगी का वो हक हमने अदा नहीं किया, उसकी माफी हम चाह रहे हैं। तो इस तरह इस्तिग़फ़ार को समझना चाहिए और इसी इरादे के साथ, इसी कैफियत और जज्बे के साथ ये इस्तिग़फ़ार हमें पढ़ने की पाबंदी करते रहनी चाहिए। इंशाअल्लाह जब इसकी पाबंदी होगी तो जो वादा किया गया है कि जब तक उम्मत में इस्तिग़फ़ार करने वाले रहेंगे अजाब नहीं आएगा। और अजाब क्या है? अजाब और रहमत दोनों मुतज़ाद चीजें हैं। जहां रहमत होगी वहां अजाब नहीं होगा, जहां अजाब होगा वहां रहमत नहीं होगी। रहमत अजाब को काटती है और अजाब रहमत न होने के नतीजे ही में आता है। तो इस्तिग़फ़ार के नतीजे में अगर आप रहमत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे तो आप हर तरह के अजाब से, और अजाब किसे कहते हैं? अजाब सिर्फ ये नहीं कि जहन्नम का अजाब, अजाब हर वो चीज जो आपको तकलीफ पहुंचाए, हर वो चीज जो आपको रंजीदा करे,
ہر وہ چیز جو آپ کو پریشانی میں ڈالے، ہر وہ چیز جو آپ کی نیند اڑا دے، ہر وہ چیز جو آپ کو سکھ سکون غارت کر دے، یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں۔ اولاد نافرمان، یہ بھی عذاب، بیوی باغی، یہ بھی عذاب، ماں باپ ناراض، یہ بھی عذاب، محلے والے پریشان، یہ بھی عذاب۔ اگر آپ کا پڑوسی خراب ہو جائے تو کیا یہ عذاب ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا پڑوسی اگر خراب ہے، آپ کو رات میں سکون سے سونے نہیں دے گا، دروازے کے سامنے کوڑا ڈال دے گا، دروازے کے سامنے سامان کا ڈھیر لگا دے گا۔ ابو لہب کی بیوی کرتی تھی کہ نہیں کرتی تھی؟ تو کیا ایسے پڑوسی نہیں مل سکتے؟ یہ عذاب نہیں ہے؟ بیٹی سرکشی پر آمادہ ہو جائے، ماں باپ کے لیے عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹا آمادہ ہو جائے ستانے پر، عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ تو عذاب کی اتنی شکلیں ہیں کہ ہمارا آپ کا ذہن میں نہیں آتا کہ یہ بھی ایک عذاب ہے۔ بیٹی کی نافرمانی عذاب، بیٹی کی نافرمانی عذاب، باپ کی محبت نہ ملنا یہ عذاب، بیوی کا بگڑ جانا یہ عذاب، پڑوسی کا خراب ہو جانا یہ عذاب، رشتہ داروں کا روٹ جانا یہ ایک عذاب، غلط جگہ شادی ہو جانا یہ ایک عذاب، غلط داماد مل جانا یہ عذاب، غلط بہو مل جانا یہ عذاب، عذاب ہی عذاب ہے۔ اور اس عذاب میں نہ جانے ہم میں سے کتنے لوگ مبتلا ہیں۔ تو اس عذاب سے بھی اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوگا، اور خدا کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی؟ استغفار سے ہوگی۔ یہ اس سورے کا پیغام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔